الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کرنے کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ 1 سال 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور 1 ماہ 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 گھڑی کے برابر ہوگا۔ 1 گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکا یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ بحوالہ مشکات شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئندہ چل کر، یعنی کہ اگلے زمانہ میں، زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا اور علم اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور قتل کی کثرت ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس طرح اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی کہ شراب پئیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا کہ کیا مسلمان شراب پئیں گے؟ حیران ہو کر، حالانکہ اللہ نے اسے سختی سے حرام فرمایا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام بدل کر حلال کر لیں گے۔ بیئر ہے، اس میں تھوڑی سی شراب ڈال دی، یعنی کہ الکوہل مکس کر دی، تو مختلف چیزوں میں تھوڑی بہت الکوہل کا استعمال تو بڑھ چکا ہے۔ اور ابھی بھی ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب تھے، وہ میڈل ایسٹ کا یا دبئی وغیرہ کا حوالہ دے رہے تھے، وہ بڑے مشہور ہیں مفتی صاحب اپنے کاموں کی وجہ سے، کہ ان ملکوں میں اتنے % تک الکوہل ہے، استعمال ہو رہی ہے۔ تو اب بات یہ آ رہی ہے پرسنٹیج کو کہاں ڈیسائیڈ کریں گے، کیسے؟ تو وہی آہستہ آہستہ کنٹرول نہیں ہے۔ اگر فرض کر رہے ہیں، ہم اس پر لکھ دیتے ہیں جی 20%، اب کسی نے زیادہ مکس کیا تو کیسے پکڑیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام، یعنی کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے، یہ ساری باتیں اسی دور سے ریلیٹڈ ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے معاملہ، وقت گزرتا جا رہا ہے اور ایگزیکٹ ہوتی جا رہی ہیں پیشن گوئیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود نہ بھی کھائے گا تو اسے سود کا دھواں اور بعض روایات میں سے غبار تک پہنچ جائے گا۔ بحوالہ مشکات شریف۔ یہ بھی بالکل جو بینکوں کے ذریعے لین دین ہو رہا ہے، یہ سارا سود ہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسے لوگ موجود نہ ہوں گے جو اپنی زبانوں کے ذریعے پیٹ بھریں گے، جیسے گائے بیل اپنی زبانوں سے پیٹ بھرتے ہیں۔ زبانوں سے جھوٹ، یہ تو یوٹیوب، فیس بک، یہ ان پہ یوٹیوب پہ کئی لوگ کلپ لگاتے ہیں، خبر اندر سے خبر اٹھائیں گے، باہر ایسا ہوگا۔ بھی میں دیکھ رہا تھا خبر کہ ملک میں ایک بہت بڑی اہم شخصیت کا انتقال ہو گیا اور ملک میں کوہرام مچ گیا، اندر سے خبر سنی تو اندر وہ خبر ہی نہیں تھی۔ تو یہ زبانوں کے ذریعے کما رہے ہیں نا، دھوکے سے، فراڈ سے، چکر بازی سے، چرب زبانی سے۔ بہرحال حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مجھے اپنی امت کے متعلق گمراہ کرنے والے لیڈروں کا خوف ہے، یعنی کہ جو لیڈر بھٹکائے گا لوگوں کو، غلط راستے پر لے کے جائے گا، گمراہ کرنے والے لیڈروں سے مراد یہ ہے لیڈر۔ اگر شریعت کے اگینسٹ بھی کام کوئی بھی لیڈر کرتا ہے تو وہ گمراہ لیڈر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے گا کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول یہ نہ جانے گا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد فرمایا فتنوں کی وجہ سے بہت زیادہ قتل ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا یا ان فتنوں میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ قاتل کا دوزخی ہونا تو ظاہر ہے کہ اس نے ناحق دوسرے کا خون کیا، اور مقتول کے دوزخی ہونے کی وجہ ایک دوسری حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کیونکہ وہ بھی دوسرے کو قتل کرنے کی فکر میں لگا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی دوزخی ہوگا۔ بہاوالہ بخاری شریف میں ہمارے ملک میں بہت ایسا ہوا، کراچی میں ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، اور کئی جب ایسٹ پاکستان ساتھ تھا، اور بھی یہاں پر قتل ہوتے ہیں۔ بعض ٹائم کسی نے جھوٹی بات کر دی، جوش دلا دیا، غصے میں آ کے اس نے قتل کر دیا۔ مارنے والے کو اصل وجہ ہی نہیں پتہ ہوتی بعض اوقات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور تم اس معاملے میں برابر ہیں، یعنی اس کا جیسے تمہیں پتہ نہیں مجھے بھی علم نہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا تو اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جننے لگیں جو ان ماؤں پر حکم چلائیں، یعنی کہ اپنی ماؤں پر حکم چلائیں، اور تم دیکھو کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دست اور بکریاں چرانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں۔ حالات الٹ گئے، جو شریف سفید پوش تھے وہ مشکلات میں ہیں، جن کے کوئی اصول نہیں، جھوٹ، سچ، بے ایمانی، کرپشن سے وہ اعلیٰ مکان اور اعلیٰ مقام پر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ننگے پیر اور ننگے بدن والوں گونگوں بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھا، اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کے سب سے زیادہ حصہ ایسے شخص کو نہ مل جائے جو خود بھی کمینہ ہوگا اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ لوگ یکے بعد دیگرے ختم ہو جائیں گے اور بیکار لوگ رہ جائیں گے، جیسے ردی جو یا کھجور کا کوڑا رہ جاتا ہے، ردی جو یا کھجور کا کوڑا رہ جاتا ہے، خدا ان کی ذرا پرواہ نہ کرے گا۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اپنے امام بادشاہ کو قتل نہ کر دو اور تلواریں لے کر آپس میں نہ لڑ لو اور دنیا کے وارث شریر لوگ نہ بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے اور مال غنیمت ذاتی دولت سمجھ کر دبا لی جایا کرے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، مسلمان نہیں دے رہے، میجورٹی نہیں دے رہی زکوٰۃ۔ اگر تمام مسلمان زکوٰۃ دیں تو کوئی مسلمان پریشان حال ہی نہ رہے، غربت تو دور کی بات، بہت بہتر حالات میں ہوگا۔ نہیں دیتے مسلمان، میجورٹی نہیں دیتی، اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے اور دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے، قبیلہ خاندان کے سردار بد دین لوگ بن جائیں،
یعنی کہ دیندار لوگ کو اگر اپنا سردار بنائیں، قبیلے کی بات کے علاوہ ملک اور قوم کے لوگ نیک لوگ ہوں، یہاں شریف اور نیک لوگ ہو، کھڑا ہو جائے حکومت کے لیے الیکشن میں، تو اسے ووٹ ہی نہیں ملیں گے، اسے تو گھر سے ووٹ نہیں ملیں گے۔ امام مسجد ہی کھڑا ہو جائے نا، اسے ووٹ نہیں دیں گے لوگ۔ انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ تاکہ وہ شرارت نہ پھیلا دے، یعنی خوف کی وجہ سے گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں، اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے نیک لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، تو اس زمانے میں سرخ آندھی اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پہ دانے گرنے لگیں۔ حضرت علی سے بھی یہ مذکور ہے کہ مرد ریشمی لباس پہننے لگیں گے،